اور اس قسم کی پٹیشن فائل کرے۔ آج سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ جو 39 موجود تھے اور باقی 41 کے بارے میں جو سپریم کورٹ نے ذکر کیے تھے، ان میں سے 2 سیٹیں ہماری ریکاؤنٹنگ کی آڑ میں ضائع ہو چکی ہے۔ وہ بھی سیٹیں ہماری ہی تھی، لیکن سازش کے نتیجے میں وہ ہماری سیٹیں 4000 کی کیا اس میں 23,000 کی ویلڈ ووٹوں کو انویلڈ کر کے جا چکی ہے۔ ہم آج بھرپور 4th ٹائم پہ آپ نے میٹنگ کر لی، لیکن پھر بھی آپ نے نوٹیفیکیشن نہیں کیا۔ اب جب کہ سپریم کورٹ نے ڈیٹیل ریزن دی ہے آپ کے کردار پہ، آپ کے عمل پہ، ایک سواکشن کمیشن سے کہ فی الفور ہمارے 38 ہمارے باقی ماندہ M&A کے فی الفور نوٹیفیکیشن کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں واضح کیا ہے کہ جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ صرف اور صرف اس پارٹی کو ملے گی جو کہ کینڈیڈیٹ جیت چکے ہوں یا آزاد کینڈیڈیٹ اس پارٹی کو جوائن کر چکے ہوں۔ ہمارے سارے کینڈیڈیٹ جن کے سب کچھ ایفیڈیوٹ الیکشن کمیشن میں فائل ہے، اس کے بیس پہ ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ریزرو سیٹوں کا جلد سے جلد اناؤنس کرے۔ اس کی وجہ سے آج تک سیٹ کے الیکشن ہم ایک بار پھر الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ریزرو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے، جس طرح سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہا ہے۔ ہر حال آپ نے یہ نوٹیفیکیشن ایشو کرنا ہے۔ ہم سپریم کورٹ کے اس بات کو بڑے قدر کے نگاہ سے دیکھتے ہیں جو سپریم کورٹ نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستان میں ڈیموکریسی چلنے چاہیے، ڈیموکریسی مضبوط ہو، اور اس کے لیے ایوان کے رول کا اور عوام کے ووٹ کا قدر کا ذکر کیا ہے۔ یہی وہ سٹرگل ہے جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف سٹرگل کر رہی ہے۔ یہی وہ سٹرگل ہے جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف آزاد عدلیہ چاہتی ہے۔ یہی وہ سٹرگل ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی آئینی ترمیم کی جائے گی جس میں سے عدلیہ پہ قدغن لگے گا، جس میں سے عدلیہ کے ججز کو ان کی مرضی کے بغیر ٹرانسفر کیا جائے گا، ایسے آئینی ترمیم کی جائے گی جس میں سے ایسے کورٹ بنیں گے جس کے ججز اور چیف جسٹس صاحبان وزیر اعظم ہینڈ پک کرے گا اور پھر اس کو عدلیہ کہلائے گا۔ ہم ان سارے کے سارے ترامیم کی بھرپور مزاحمت کریں گے۔ ہم وکلاء کنونشن میں بھرپور شرکت کریں گے۔ آج کور کمیٹی نے خان صاحب کے ہدایات کے مطابق فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہفتے والے دن 29 تاریخ کو ہم پنڈی میں انشاءاللہ جلسہ کریں گے۔ میں پنجاب حکومت سے آپ سے نوسی ہم نے آج اپلیکیشن گزاری ہے، انشاءاللہ تعالی ہمارا بھرپور جلسہ انشاءاللہ تعالی 28 تاریخ ہفتے والے دن پنڈی میں انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرے گی، اور اس کے لیے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف بہترین اور بھرپور اور پرامن جلسہ کرے گی۔ دیکھیں یہ سپریم کورٹ کے قاضی صاحب کا نہیں، یہ ڈیسیجن جو 12 جولائی کو آیا تھا اور پھر 14 سپٹمبر کو ایک وضاحتی نوٹ آیا تھا۔ آج بھی سپریم کورٹ نے اپنے وضاحتی نوٹ کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ ایک ججمنٹ آئی ہے جو ہماری ججمنٹ تھی ریزرو سیٹوں پہ، الحمدللہ اس کی ڈیٹیل ریزن آئے، اس سے بڑی خوشی ہے، اور اس میں ووٹ کی قدر میں اضافہ ہوگا، پارلیمان مزید مضبوط ہوگا۔ دیکھیں ان الیکشن کمیشن کے خلاف آلریڈی پاکستان تحریک انصاف ایک ریفرنس فائل کر چکی ہے، اور موجودہ جو ججمنٹ آئی ہے میں سمجھتا ہوں یہ الیکشن کمیشن کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے، اور یہی ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی اپنے کنسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو کہہ دے کہ کن مد میں کس کے اقدامات پہ آپ ناکام ہو چکے ہیں۔ یہی ہم کہہ رہے تھے کہ آپ نے فیئر، ٹرانسپیرنٹ اور امپاس میں کہا ہے، مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں جہاں تک کوئی بھی بندہ الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں یا چیف کمشنر ہیں ان کے خلاف ریفرنس فائل کر سکتا ہے۔ وہ ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں جاتا ہے، اس کی ہیئرنگ ایسی ہوتی ہے جس طرح کے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے جج آپ ریموو کرتے ہیں، یہ ان کی ثوابدید ہے، اس پہ کب کارروائی کرنی چاہیے۔ لیکن دیکھیں بعض اصول ہوتے ہیں، پرنسپل، آپ اس پہ نہیں جاتے۔ امریکہ میں ایک گولی چلی، اس سے ڈونلڈ ٹرمپ بچ گیا، لیکن ایک غلط آدمی اس چھت کے اوپر تھا جس کو کسی نے نہیں دیکھا، اور اس کے نتیجے میں جو سیکیورٹی کا چیف ہے پورے امریکہ کے اس نے ریزائن کیا۔
میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کو دیوار پہ لکھا آنا چاہیے کہ آپ کو اتنے واضح الفاظ میں کہہ کے بھی آج بھی آپ آرڈر نہیں کر سکے، تو اگر آپ یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتے تو عوام آپ سے کیا اور مطالبہ کریں؟ دیکھو یہ انتہائی بدقسمتی ہوگی کہ بات یہاں تک جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کے ججز بہت سینئر ہیں، ان میں جسٹس بھی بیٹھے ہیں، ان میں وکلاء بھی بیٹھے ہیں، ان میں جو ریٹائر بیوروکریٹس ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں۔ اب اتنے الفاظ، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ الیکشن کمیشن ایٹ لیسٹ اب اپنے اسٹیٹس کو دیکھ کے فیصلہ کر لے کہ سپریم کورٹ کی بات کو ماننا۔ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ایسے ہی کرتے رہی ہیں، اور جو مہنگائی ہے، جو بربریت ہے، جو ظلم ہے، جو زیادتیاں ہیں، جو عمران خان صاحب کو جیل میں بند ہے، ان کے لیے تو ہم اور کیا کریں، پروٹیسٹ ہی کرنا ہے۔ جو عدلیہ پہ اٹیک ہو رہے ہیں، آپ دیکھو ہمارے ایم این اے کو اٹھایا گیا، ان کو رکھا گیا، ہم نے کمیٹی کے سامنے بات لے کے آئے کہ آپ ووٹ لے رہے ہیں، آپ کے پاس نمبر نہیں ہے، لیکن آپ گھنٹوں کے حساب سے میٹنگ کر رہے ہیں، منٹوں کے حساب سے اب آ رہے ہیں، اور آپ وہاں سے ہمارے ایم این اے کو اٹھائیں۔ دیکھو یہ نئے 90 کی دہائی نہیں ہے، کوئی چانگا مانگا کی ریاست اپنی۔ حقیقی عدلیہ کی آزادی کے تحفظ کے لیے، آئین کے تحفظ کے لیے، خان کی رہائی کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس تحریک کا جلد سے جلوس و احتجاج کا مومنٹم جو ہے وہ اسی طرح برقرار ہے۔ اور سپریم کورٹ کو اور سپریم کورٹ کے جسٹسز کو ریزائن کرنا چاہیے، اب شرم کا مقام ہے ان کے لیے، ان کو ریزائن فور ریزائن کرنا چاہیے۔ سپریم کو وہ الفاظ غلط ہوں تھے، وہ سپریم کو الیکشن کمیشن میں کہہ رہا ہوں دیکھیں کسی ادارے کو ڈسکس نہ کریں، ادارے میں کس کو سربراہ بنایا جاتا ہے یہ اداروں کا کام ہے، وہ جس کو چاہے، ہمارے لیے سارے قابل قبول ہیں۔ بالکل، تھینک یو سر۔